سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے دعاؤں کے قبول ہونے میں، معجزوں کا راستہ طے کرنے میں، کن فیکن کے ہونے میں صرف ایک لمحہ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں دھتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ دیتا۔ ہو سکتا ہے صرف ایک ہی دعا کی بات ہو سکتا ہے اللہ پاک کن کہنے ہی والی ہو، تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر وہ کسی سے نہیں مانگتے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا ہے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ صبر و شکر سے وہ بھی مقام ملتے ہیں جن کو ہم نے حاصل کرنے کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ نے سنبھال لی ہیں تمہاری دعائیں، وقت صحیح نہیں ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے۔ اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، وہ پھر کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور ہر پل ساتھ ہے۔ یقین کیجیے، جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ وہ سن لیتا ہے ان کہیں صدائیں بھی، وہ محبت کا سجدہ ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ جب تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو پھر وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اور میرا رب تو فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر
مجھ پر اندھا اعتبار کر لو، بے شک میں وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ زندگی میں جب بھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جیسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ جب محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے، تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔